بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ تو جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا نہ ہمیں کوئی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملی اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ مردی امامت کرتے رہے ہیں۔ ہر حال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا کہ تمہارے گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کرا لو، اگر اس کی اجازت ہوتی، جیسے کہ آج کل بہت سے سکولز فتویٰ دینے کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو کتنے عورتوں کو پھر گھر میں نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں۔ لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام حدیث کو دیکھا جاتا ہے کہ ان تمام حدیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو استدلال یہ ہے کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز تو ہو جائے گی بہرحال، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ جماعت قائم کر دی جائے اور امامت کرائی جائے، تو امامت عورت کی مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتدام نماز پڑھیں۔ اگر کسی عورت کو بہت زیادہ شوق ہے کہ یہ سب کو جاننے کے بعد بھی اس کو شوق ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھائے، تو وہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ جس طرح باقی عورتیں کھڑی ہیں بیچ میں درمیان میں، وہ درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ نماز میں عورت کا سمٹنا بہت ضروری ہے، تو وہ آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتی، امامت نہیں کروا سکتی۔ بہت شوق ہے تو پھر درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے کہ خواتین کے بیچ میں تھیں، تو پھر آگے جانے کی بجائے جہاں صف ہے وہیں پر ہی آپ درمیان میں باقی عورتوں کے درمیان نماز پڑھائیں۔ عورتوں کا تراویح پڑھنا بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ مردوں کا ہے، یہ کل والی ویڈیو میں نے بات کلیئر کی تھی۔ تو آپ یہ تراویح بالکل بھی مت چھوڑیں، کسی بھی وجہ سے مت چھوڑیں، لیکن اگر یہ فرض نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے۔ اپنے دماغ میں ایسی چیزیں کہ یہ سنت موقدہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، تو اپنے دماغ میں یہ باتیں نکال کر اس نماز کی تراویح کو ضروری بنائیں، اس لیے کیونکہ اس کا ثواب بہت بہت زیادہ ہے، جو کہ صرف رمضان شریف میں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے اٹھائیں۔